کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرہ سامعین، السلام علیکم۔ میں پارٹ 14 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا ہمارا مطالعہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آخری پارٹ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم صفحہ نمبر 99 تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ اگلا موضوع ہے کہ ماحولی تصورات۔ تاہم یہ بات حیرت انگیز ہے کہ علامہ تستری جیسے فاضل محقق نے بھی کئی جگہ اپنے ماحولی تصورات کے پس منظر میں نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ پہلے خطبے کی اس جملے وَکَمَالَ اخلاص لہو نفی الصفات عنہ کی تشریح اپنے عہد کی صفات الہی کے غیر ذات اور عین ذات ہونے نہ ہونے کی بحث کی روشنی میں کی ہے۔ چنانچہ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شیخ محمد تقی تستری اپنے فاضلانہ تالیف نہج الصیاغہ فی شرح نہج البلاغہ کے صفحہ 101 پر لکھتے ہیں وَکَمَالَ الاخلاص لہو نفی الصفات زائدۃ علی الذات۔ یہ لکھا ہے انورٹڈ کاماز، اور پھر لکھا ہے معلوم نہیں کہ علامہ نے صفات کے بعد عنہ کا ذکر کیوں نہ لکھا۔ بہرحال ترجمہ یہ ہوا کہ خدا سے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ صفات جو ذات پر زائد ہوں ان کی نفی ہو۔ اگلا پیراگراف ہے ذات پر زائد کی عبارت متن میں نہیں ہے، یعنی یہ تو نہیں کہا گیا کہ نفی صفات زائدہ بریکٹ میں الذات کا عنہ، یہ انورٹڈ کاماز، تو پھر زائدہ الذات کا فقرہ کیوں صحیح ہوگا؟ حیرت ہے توستری صاحب جیسے محقق کی نظر اس پہلو پر کیوں نہ گئی کہ صفات زائدہ الذات ہوں یا نہ ہوں۔ اگر دونوں صورتوں میں صفات اور ذات کا جدا جدا تعین ہو جائے گا تو دوئی یعنی دو قدیم کے ماننے سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ زائد الذات یا غیر زائد الذات کی صورت میں ذات و صفات کا جدا جدا تعین ناگزیر ہے، اور وہ قباحت لازم آئے گی جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ قباحت لازم آئے یا نہ آئے، نہج البلاغہ کے ساتھ یہ انصاف تو نہ ہوگا کہ اس کے متن میں ایسے تشریحی فقروں کا اضافہ کر دیا جائے جو اصل مفہوم کو بالکل بدل کر رکھ دیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یاد رہے کہ خود اس خطبے میں آئندہ جملے صفات و ذات کی دوئی کی واضح تردید کرتے ہیں۔ چنانچہ بعد کا جملہ یہ ہے کہ بشہادت کل صفت عنہا غیر موصوف، اس لیے کہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے غیر ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ ہر صفت موصوف سے جدا ہوتی ہے، گویا صفت اور ذات کا جداگانہ تعین عام اس سے کہ بات زائدہ الذات کی ہو یا غیر زائدہ الذات کی، صفت و موصوف کے جداگانہ تعین کا باعث ہوتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 100۔ اگلا پیراگراف ہے جو خود علامہ تستری نے اس کتاب کی صفحہ 122 پر ایک اور خطبے کے چند جملے نقل کیے ہیں، جن میں ایک جملہ یہ ہے کہ لا تقطع الاوہام لہو علی صفت ولا تقعد القلوب منہ علی کیفیت، اس کی کوئی صفت نہیں جس تک اوہام پہنچ سکیں، اور اس کی کوئی کیفیت نہیں جو قلوب میں آ سکے۔
لہذا زائدہ علی ذات کے اضافے کا کوئی جواز نہ تھا کہ اس سے صرف اس تصور کی نمائندگی تو ہو جاتی ہے جو قرون وسطیٰ کے علم کلام میں مروج تھا، مگر نہج البلاغہ کا نقطہ نظر واضح نہیں ہوتا جو اتفاق سے اس کلامی انداز فکر کے برعکس ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ کے صفحہ 132 پر یہ ہے نہج السیاغہ کے نہج السیاغہ کے صفحہ 133 پر ایک خطبے کا یہ حصہ نقل کیا گیا ہے جو بڑا فکر خیز ہے اور صفات و ذات کے مسئلے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے یہاں نقل کرنا مناسب ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسا قادر ہے جب اوہام اس کی قدرت کے انتہائی نقطوں تک پہنچنے کا قصد کریں اور وسوسوں کی مداخلتوں سے بری فکر اس کی ملک و ملکوت کے انتہائی مخفی حصوں کی گہرائیوں میں داخل ہو کر اس تک پہنچنے کا عزم کریں اور قلوب یہ خواہش کریں کہ اس کی صفات میں داخل ہو جائیں اور عقل کی گہرائیوں میں اترنے والے حصے فکر کی تہوں میں اتر کر اس کی علم ذات کے حصول کے لیے ایسی صفات ڈھونڈیں جو اس کی ذات کی توصیف کر سکیں، تو وہ انہیں یہ بریکٹ میں ہے کہ ان اوہام و عقول کو روک دیتا ہے، اور جب یہ اوہام و عقول غیب کی اندھیاریوں کے خطرات کو عبور کرتی ہیں اور در حالے کہ اس سبحانہ سے لو لگائے ہوئے ہوتی ہیں تو ناکام لوٹ آتی ہیں اور یہ اعتراف کر کے سر جھکا دیتی ہیں کہ اس کی معرفت کی تہ تک نت نئے غلط راستے بدل کر نہیں پہنچا جا سکتا، اور صاحبان فکر و نظر کے ذہن میں اس کی جلال و عظمت کے ناپ لینے کے بارے میں کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا یا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہاں قابل توجہ ہے یہ امر کہ ایک جگہ علم ذات کہا گیا ہے اور اس علم ذات تک رسائی کے لیے عقل گہرائیوں میں اتر کر کچھ صفات ڈھونڈتی ہے مگر یہ صفات اس تک نہیں پہنچ پاتی، اور دوسری جگہ ذات کی کنہ کے بجائے معرفت ذات کی کنہ کہا گیا ہے، یعنی مدعا یہ ہے کہ ذات یا اس کی کنہ تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ علم ذات یا معرفت ذات کی کنہ کا سوال سامنے آ سکتا ہے۔ تاہم یہاں بھی صفات نہج البلاغہ میں ناکام ہوتی ہیں۔ یہ پہلو اس لیے قابل ذکر ہے کہ بعض مترجمین اور شارحین بار بار کنہ ذات باری کا ذکر کرتے ہیں جو کہ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کی ضد ہے۔ نہج البلاغہ میں کہیں ذات باری کی کنہ تک پہنچنے میں عقول کے عجز کا اظہار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ کنہ ذات کے اصطلاح بجائے خود ذات کے دو حصے کر دیتی ہے، جس میں سے ایک کنہ ذات اور دوسری غالباً کنہ کا بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ اس طرز تفکر کے بار بار نفی کرتی ہے، اس لیے کہ سوچ کا یہ انداز لا انتہا حقیقت کبریٰ کو منتہی و محدود بنا دیتا ہے یا بنا دینے، یعنی خود حقیقت کبریٰ کی نفی کر دینے کے مترادف ہے۔ اگلا صفحہ ہے 102 اور موضوع ہے حقیقت کبریٰ اور خدا۔ 1931 میں 20ویں صدی کے صفحے اول کے سائنسدان سر جیمز جینس نے ایک کتاب مسٹیریس یونیورس کے نام سے لکھی تھی، جسے کیمبرج یونیورسٹی انگلستان نے شائع کیا تھا۔ یہ کتاب اگلا پیراگراف ہے کہ یہ کتاب بنیادی سائنسی نظریوں کے اساس پر کائناتی تصور کو پیش کرتی ہے۔ سائنسی نظریے عام طور پر بڑی تیزی کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن سر جیمز جینس کی کتاب اساسی سائنسی نظریوں سے متعلق ہے، اسی لیے اپنے بنیادی تصورات میں آج تک نئی ہے۔ میں نے اس کتاب کے 1948 کے ایڈیشن سے اردو میں
پر اسرار کائنات کے نام سے اس کا ترجمہ کیا تھا، جو غالباً 1956 میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس نے چھاپا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے 1973 کی بات ہے کہ کراچی ٹیلی ویژن نے دنیا کی کئی مشہور کازمالوجسٹ، یہ بریکٹ میں ماہرین کونیات کے انٹرویو شائع کیے تھے۔ امریکہ کی ایک ممتاز ماہر کونیات نے، جس کا نام اس وقت یاد نہیں رہا، اس سوال کے جواب میں کہ سائنس کی روح سے کائنات کا کیا تصور قائم ہوتا ہے، اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ سائنسی نقطہ نظر سے تو وہی تصور کائنات آج تک صحیح ہے جو سر جیمز جینز کی کتاب مسٹیریس یونیورس میں پیش کیا گیا ہے۔ سر جیمز جینز اس کتاب میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کبریٰ بریکٹ میں خدا ہمیشہ ایسے حجابوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے جنہیں چیر کر اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا، کائنات کی جس سمت میں بھی پرکھا جائے۔ حقیقت کبریٰ ہماری دسترس میں آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگلا پیراگراف نے سر جیمز جینز کی اس خیال کی روشنی میں نہج البلاغہ کے مذکورہ خطبے کو پڑھیے تو صورتحال تقریباً وہی نظر آتی ہے جو پراسرار کائنات میں پیش کی گئی ہے کہ اوہام و عقول کسی قدر بھی کوشش کریں لیکن حقیقت کبریٰ ایک خاص نقطے کے بعد انہیں روک دیتی ہے۔ ردعاہا، یہ بریکٹ میں ہے، بار بار مساعی کی جاتی ہے لیکن عقول کسی خاص مقام سے لوٹ کر ناکام واپس آ جاتی ہیں اور پا شکستہ رہ جاتی ہیں، لیکن نہیں، ذرا رک جائیے، یہ انداز بیان دوئی کی چغلی کھاتا ہے اور نہج البلاغہ نے بار بار دوئی کے تصور کی تردید کی ہے، اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف بیان اور اظہار مدعا کا ایک طریقہ ہے، صحیح صورتحال کی صحیح نمائندگی نہیں۔ البتہ اتنی بات طے شدہ ہے کہ لا انتہا اور قدم کو کسی گرفت میں لینا ممکن نہیں اور اس لیے حقیقت کبریٰ کو کسی تعبیر بیان کے ذریعے محدود کر دینا نفی ہوگا۔ اس تصور کی جو حقیقت کبریٰ کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جینز نے صورتحال کی جو وضاحت کی ہے، نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی ٹھیک وہی صورتحال سامنے آتی ہے، یعنی یہ کہ حقیقت کبریٰ حجاب میں چھپی نظر آتی ہے اور فکر کی مسلسل کوششوں کے باوجود حقیقت کبریٰ کا تعین ممکن نہیں۔ اس ضمن میں غالباً نامناسب نہ ہوگا یہ کہ ذکر کہ تاریخ اور کائنات میرا نظریہ، یہ جو ان کی کتاب ہے، میں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال سے مجھے بھی دوچار ہونا پڑا ہے۔ کیا اس تجربے سے یہ رائے قائم کرنی حق بجانب ہوگی کہ جو تصور حقیقت کبریٰ قائم کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر صحیح ہے، یعنی وہ تصور جو نہج البلاغہ کے اس خطبے میں بیان ہوا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبے میں جس صورتحال کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا اس حیرت انگیز انداز میں جدید سائنسی فکر کے خلاصے سے ہم آہنگ ہونا ایک ناقابل فہم اتفاق ہے۔ آپ اسے مذہبی انداز بیان میں الہامی اور جدید اسلوب نگارش میں دانشورانہ فکر کے شاہکار قرار دے سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ اسرائیلی ادب میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلوں نے اپنے قبائل کے ساتھ چنے ہوئے دانشوروں کو ایک مکان میں جمع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ خدا کی حقیقت پر غور کر کے صحیح صورتحال ہمیں بتائیں۔ ان دانشوروں میں سے ایک دانشور کی موت واقع ہو جاتی تھی اور کوئی متعلقہ سوال کا جواب نہ دے پاتا تھا، تائیں کہ 7ویں دن دانشوروں میں سے ایک شخصیت جو ایک جوان شخص تھا مکان سے باہر نکلا اور یہ اعلان کیا کہ لا یعرف، خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ صفحہ نمبر 104۔ پہچانا نہیں جا سکتا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تعریف یعنی تعین ذات ناممکن ہے، تاہم صرف یہ امر کہ حقیقت کبریٰ موجود ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار بھی ناممکن ہے، تاہم اس کی تعریف ہیتا اور طاقت اس کی تعریف ہیتا ہے یا اس کو حیت پڑھنا چاہیے میرے خیال سے، اس کی تعریف حیت و طاقت انسانی اس کی تعریف حیت
وہ طاقت انسانی سے اس لیے باہر ہے کہ وہ تعریف کے قابل نہیں ہے، یعنی تعین سے ماورا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ امام غزالی نے رؤیت باری تعالیٰ کے سلسلے میں ایک دلچسپ دلیل دی تھی، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ ہے۔ دعالب یمانی نے حضرت سے پوچھا، کیا آپ نے اے امیر المومنین علیہ السلام اپنے رب کی رؤیت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں اس کے کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کی میں نے رؤیت نہ کی ہو؟ سوال ہوا، آپ نے اسے کیسے دیکھا؟ حضرت علی کا جواب تھا، اسے آنکھیں بصارت کے ذریعے نہیں دیکھ سکتی، البتہ قلوب ایمانی اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ اشیاء کے قریب ہے مگر انہیں چھوتا نہیں، اشیاء سے بعید ہے مگر ان سے متباین یعنی متغیر نہیں۔ اگلا پیراگراف، یہاں پھر دوئی کی واضح تردید کی گئی ہے اس نفی و نفی کے طرز استدلال میں، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ تکرار بار بار اس لیے ضروری ہے کہ حقیقت کبریٰ کے بیان میں دوئی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ قصہ سارا یہ ہے کہ ہر بیان تعین پر مبنی ہوتا ہے، اور تعین سے جب کسی چیز کی اور تعین ہی سے ہر شے کی وضاحت کی جا سکتی ہے، تو جس کی وضاحت کی جاتی ہے اس کا بھی تعین ہو جاتا ہے، اور یوں دوئی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی تعین بھی جو لا انتہا کی ضد ہے، یعنی حقیقت کبریٰ کو حقیقت کبریٰ کے درجے سے گرا دینے کے مترادف۔ لہٰذا یہ انتباہ ضروری ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے محض طریقۂ ابلاغ ہے، نہ کہ حقیقت کبریٰ کی ٹھیک نمائندگی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس ضمن میں یہاں ایک عجیب سے تجربے کا ذکر ضروری ہے۔ تجربے کا ذکر ضروری ہے، اور نہج البلاغہ کا جو مجموعہ میرے پاس ہے، اس میں توحید سے متعلق مشہور خطبے میں، جس پر 185 نمبر پڑا ہے، یہ جملہ آتا ہے۔ وہ جملہ ہے، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَضْلٌ وَلَا لَهُ فَضْلٌ، یعنی فضل کا لفظ دونوں جگہ آیا ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ اس مجموعے میں کتابت کی اغلاط مجھے نظر نہ آئیں، اس لیے بڑے دشواری پیش آئی کہ عبارت میں کتابت کی غلطی کا شبہ کیسے کیا جائے، مگر مفہوم کا تقاضا یہ تھا کہ ایک جگہ فصل پڑھا جائے اور دوسری جگہ فضل۔ میں نہج البلاغہ کے جس تصور الوہیت کو صحیح سمجھ رہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلی جگہ فصل لفظ ہو جبکہ دوسری جگہ فضل بالذات کو غلط سمجھا جائے اور فصل ہی سے ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، بلکہ یہاں تک کہ اس سے پہلے فضل کو بنیاد بنا کر جو ترجمہ کیا تھا اسے کاٹ دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مسودہ کتابت کو دیا جا چکا تھا۔ مجھے نہج الصیاغہ کی فی شرح نہج البلاغہ ملی، خیر سے اس میں بھی یہ خطبہ موجود تھا، اور فصل اور فضل کا وہی فرق موجود تھا جسے میں نے صحیح سمجھا تھا۔ اس دلچسپ تجربے سے یہ خیال پختہ ہوا کہ میں نے نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کو سمجھنے میں جس فکری سمت کو پایا ہے وہ صحت پر مبنی تھی، اور قرون اوسط میں جو نظریاتی ڈھانچے رائج تھے، ان کے پس منظر میں نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کی توضیح کرنا کتاب کے ساتھ انصاف نہ تھا۔ نہج الصیاغہ کے مؤلف نے تشریح کی کہ خدا اور محدثات کے درمیان کوئی فصل نہ رہے گی، کا مطلب یہ ہے کہ خدا کبھی محدثات یعنی حادثات اشیاء کی طرف مسبوق بالعدم ہو جائے گا۔ مسبوق بالعدم کا مطلب ایک ایسا وجود ہے جس سے پہلے عدم گزرے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہاں ایک امر کی طرف پھر توجہ مبذول کر دینی ضروری ہے۔ نہج البلاغہ میں خلق کائنات اور عجائب عالم کی حیرت انگیز نوعیت کے بارے میں بار بار زور دیا گیا ہے، جس سے خالق کائنات کے بارے میں استدلال ہوتا ہے۔ دلیل کا یہ طرز جو آرگومنٹ بائی ڈیزائن
یعنی ترتیب کائنات سے استدلال کی حیثیت رکھتا ہے، فلسفے میں کافی زیر بحث رہا ہے۔ ہرچند اس طرف میں نے اب سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، تاہم چونکہ دلیل کا یہ اندازہ دوسرے مفکروں کے یہاں بھی بار بار موضوع بحث بنتا رہا ہے، اس لیے میں نے صرف اس کے سرسری ذکر ہی پر اکتفا کی اور نہج البلاغہ کے ان حصوں سے تصور الوہیت کی حالیہ بحث میں کوئی کام نہیں لیا، اس لیے کہ مجھے نہج البلاغہ کے اختصاصی انداز بیان کو زیر بحث لانا تھا، اس طرز استدلال کو نہیں جو مفکروں میں خاصا مقبول و متعارف رہا ہے اور جس کے زیر نظر کتاب میں تکرار مفید و نتیجہ خیز ثابت نہ ہوتی۔ اگلا صفحہ ہے 106 اور یہاں پر موضوع ہے 4 تصورات۔ سوال یہ ہے کہ اس طویل تر بحث کے بعد نہج البلاغہ کا کیا تصور الوہیت ابھر کر ذہن میں آتا ہے؟ اس سوال کا جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی جواب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ تصور الوہیت لوح ذہن پر ابھر سکے تو یہ خود نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کی نفی ہوگی کہ نہج البلاغہ تو ہر قسم کے تعین کی مخالف ہے، تاہم دوسرے تصورات الوہیت کو پیش رکھ کر معاملے کو سمجھنے یا ہلکا سا ذہنی عکس حاصل کرنے کی صحیح کی جائے تو شاید بات کچھ واضح ہو جائے۔ اگلا پیراگراف ہے اینتھروپولوجی کے انکشافات سے لے کر تاریخی اور سوشیالوجی کے مباحث تک صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو الوہیت کے 3 نمایاں تصور سامنے آتے ہیں، اور اگر آپ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کو بھی اس میں شامل کر سکیں تو ان کی تعداد 4 ہو جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پہلے تصور الوہیت کے روح سے ہر مظہر فطرت خدا یا دیوتا کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، دریا، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، ستارے، سمندر اور جانور سبھی دیوتائی جاہو جلال کے حامل خیال کیے جاتے ہیں۔ یہ انداز نظر قدیم تر قبائل میں بہت مقبول تھا، تاہم جدید عہد کے بعض قبیلے بھی اس طرز پر کائنات کو سمجھتے ہیں۔ اگلا پیراگراف دوسرا تصور الوہیت ایک ایسی عظیم ترین ہستی کو اس کائنات کا خالق ماننے سے متعلق ہے جو خود اس کائنات سے ماورا ہو۔ یہ عظیم ترین ہستی ماورا مکان یا لامکان میں رہتی ہے، اس کا تعین عظمت ممکن نہیں ہے، تاہم اس کائنات محسوس بلکہ مکانی کائنات سے اس خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ منظم مذاہب نے اس تصور الوہیت کو خاص طور پر اپنایا ہے۔ یہودی مفکر فیلو نے اسکندریہ میں جس علم کلام کی بنیاد ڈالی اور جو عیسائی اور مسلمان متکلمین میں تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ باقی رہا بلکہ آج تک موجود ہے، اس کا موضوع یہی تصور الوہیت ہے۔ بالفاظ دیگر یہی بزرگ و برتر ہستی ہے جسے علم کلام آج تک ثابت کرتا رہا ہے، تاہم اس علم کلام کی حامیوں نے اس پہلو پر کوئی توجہ نہ کی کہ اس تصور الوہیت کی روح سے ماورا اور ماورا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ماورا لکھا ہے۔ بہرحال کے درمیان جو دوئی پیدا ہو جاتی ہے وہ ماورا ہستی کو بھی حادث بنانے کا سبب بن جائے گی۔ اگلا پیراگراف ہے تیسری تصور الوہیت ہماوست یا وحدت الوجود کا ہے، جسے بڑی مہارت، کاملیت فن اور انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں اپانشد میں اور اس کے کافی بعد اسکندریہ کے لائق فلسفی پلیٹن کی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصور الوہیت مسلمان صوفیہ کا مقبول اور محبوب نظریہ رہا ہے اور بہت سے جدید فلسفی بھی اس کو موجودات کے سب سے زیادہ قابل قبول فلسفیانہ توجیہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کے اس نظریے کی روح سے الوہیت اور موجودات کا تصور یکساں ہو کر رہ گیا ہے اور منصور حلاج کے لیے انا الحق کہنا ممکن ہو گیا۔
بلکہ ایک منصور الحلاج کیوں، کائنات کا ہر جزو انا الحق کا نعرہ لگا سکتا ہے، تاہم انا الحق کا یہ نعرہ چاہے وہ منصور حلاج نے لگایا ہو یا نیم کا درخت لگائے، بہرحال تعین کی منزل ہے۔ یہ کسی اشارے کا مشارن علیہ ہے، اور اس لیے اس بات کی سمت میں یہ آخری کنارہ ہے جہاں تک الوہیت کا تصور جا سکتا ہے، لیکن تعین میں حد بندی کا عنصر شامل ہوتا ہے جو لا انتہائیت و منتہی کی حد میں لے آنے کا سبب بنے گا، جس سے خود تصور الوہیت بڑی سنگین دشواری سے دوچار ہو جائے گا۔ اس سنگین دشواری سے بچنے کی صورت نہج البلاغہ کے تصور الوہیت میں پیش کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کا یہ تصور الوہیت، جو چوتھا تصور الوہیت ہے، تجرید کی سمت میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، اور آخر وہ منزل آ جاتی ہے جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں رہ جاتی جس کی طرف کوئی اور تصور الوہیت رہنمائی کر سکے۔ اگلا پیراگراف، نہج البلاغہ کی یہ تصور الوہیت وحدت الوجود سے اس امر میں بالکل متفق ہے کہ خدا اور موجودات کو دوئی میں نہیں رکھا جا سکتا، گویا ورا اور ماورا کی تقسیم کر کے خدا کو ایک خانے میں بند کرنا ممکن نہیں۔ تاہم نہج البلاغہ کو وحدت الوجود کے اس انداز نظر سے اختلاف ہے کہ کائنات یا موجودات کی کسی حصے کو خدا کہا جا سکے۔ بالفاظ دیگر انا الحق کا نعرہ صحت پر مبنی نہیں، البتہ اگر اسے بدل کر یوں کہا جائے کہ انا لست بغیرہ، گویا میں خدا ہوں کے بجائے یہ کہا جائے کہ میں خدا سے غیر نہیں ہوں، یعنی خدا کے توصیف یا اثبات سے نہیں بلکہ نفی سے کی جائے، تو حقیقت کبریٰ کی زیادہ صحیح نمائندگی وضاحت ہو سکے گی۔ صفحہ نمبر 108، حق یا خدا کا اثبات کیا جائے تو حق تعین کی مد میں آ جاتا ہے، جبکہ خدا کے منفی انداز بیان اختیار کرنے سے تعین ختم ہو جاتا ہے اور لا انتہا کی انتہائیت پر ضرب نہیں لگتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وحدت الوجود کا نظریہ دوئی کی تقسیم سے محفوظ ہونے کی بنا پر اور دوسرے تمام تصورات کے مقابل زیادہ صحت یا حق کے قرین ہے، لیکن حقیقت کبریٰ کی ممکن حد تک صحیح تشخیص صرف نہج البلاغہ کے نفی و نفی کے انداز پر ہی ممکن ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جدید انداز بیان میں بات کو سمجھا جائے تو نہج البلاغہ کا تصور الوہیت ان تمام تصورات سے زیادہ ترقی یافتہ ہے جو اوپر زیر بحث آئے اور جو مختلف عہد و مختلف عبود اور مختلف اقوام و ملل میں مقبول رہے، بلکہ آج بھی بہت بڑی آبادی کے پسندیدہ تصورات ہیں۔ لیکن نہج البلاغہ کا یہ تصور الوہیت جو فکر و تجرید کی ارتقائی منزل ہے، وہ آخری منزل بھی ہے جس کے بعد کسی اور تصور الوہیت کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور جو حقیقت کبریٰ کی صحیح اور حقیقی نمائندگی کرنے کے باب میں وہ آخری ممکن صحیح سمجھنی چاہیے جو حروف و الفاظ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اگلا اور آخری پیراگراف ہے یہ کہ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس فانی یعنی حدود میں مقید نسل انسانی کے لیے یہ آخری انداز بیان اور ممکنات کے کنارے پر واقع طریقۂ اظہار ہے جس سے حقیقت کبریٰ کے باب میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ناممکن کی منزل ہے اور جو خود لا انتہا تک چلی گئی ہے، عدم الامکان لا زمان اور بس یہاں پر اس کتاب کا ہمارا مطالعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا ہے، اور میں نے اپنے مقدور بھر
کوشش کی کہ اس کتاب کے مطالب کو اس انداز سے آپ کے گوش گزار کر سکوں جو اس دقیق موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا۔ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئی یہ تو سامعین ہی بتا سکیں گے۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ نہج البلاغہ کے تصور الوہیت کی اس منفرد انداز میں تشریح آپ کے ذہنوں کو جلا بخشنے کا باعث ہوگی، اور آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تصور الوہیت کو ہمیں اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اس کا حق ہے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔